ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جا کر دیکھیں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ ناظرین گرامی، 15 جون 2025 کو شہر گلستان بنگلورو میں ایک پروقار ادبی انجمن محفل لٹریری اینڈ کلچرل آرگنائزیشن بنگلور کے زیر اہتمام جناب عزیز الدین عزیز بیلگامی، جو بین الاقوامی سطح کے مشہور و معروف شاعر ہیں، ادبی شخصیت ہیں، ان کے 50 سالہ ادبی خدمات کے اعتراف میں ایک تہنیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ان کی عزت افزائی کی گئی، ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا گیا۔ اس محفل کے انعقاد پر اور تہنیتی تقریب کے انعقاد پر، ان کے اعزاز و اکرام پر اور ان کے ادبی خدمات کے اعتراف پر منعقد کیے جانے والے اس محفل کے روح رواں اور ذمہ داران کی خدمت میں انہوں نے اپنے شکریہ کے کلمات پیش کیے ہیں، جن میں خصوصی طور پر جناب سید محمد صادق قادری صاحب کا، جناب نیاز الدین نیاز صاحب کا، منیر احمد جامی صاحب، سلیم احمد خان حیات صاحب، سید عرفان اللہ قادری صاحب اور سید شفیع اللہ صاحب کا انہوں نے دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ کے کلمات ادا کیے ہیں اور سیدھی بات کی جانب سے ان کی خدمت میں پیش کرنے کی درخواست کی ہیں، کیونکہ محترم شاعر سیدھی بات سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور فکر و فن، شعر و سخن کے وہ میزبان ہیں۔ ڈاکٹر فاطمہ داروغہ صاحبہ HOD شعبہ اردو سائنس کالج دھارواڑ کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا، جنہوں نے دھارواڑ سے بنگلور تک کا سفر کیا، اور اس کے علاوہ اس اجلاس کی انہوں نے صدارت کی۔ محترمہ سمینہ تاج صاحبہ کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے شہر ٹمکور کی نمائندگی فرمائی، اور اس موقع پر انہوں نے لکھا کہ خاکسار کا ایک جامع تعارف پیش کیا گیا اور خاکہ نگار محترم عبداللہ نادر صاحب کا شکریہ انہوں نے ایک آزاد نظم کی شکل میں مجھے ناچیز کا خاکہ پیش کیا ہے، جس کا انہوں نے شکر ادا کیا۔ بیلگام کے ان کے استاد شاعر ڈاکٹر یاسین راہی صاحب کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، جنہوں نے تہنیتی اجلاس میں وطن بیلگام کی نمائندگی کی ہے۔ ان عزیز نوازوں کا بھی انہوں نے خدمت میں شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے اپنی جانب سے انفرادی طور پر گلپوشی و شال پوشی کی گئی تھی۔ مشاعرے میں شریک شرکا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا، جس یادگار موقع پر اپنے کلام کے ساتھ شعری خراج ان کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آئیے ناظرین گرامی، دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ پروفیسر جے شنکر تلنگانہ اسٹیٹ ایگریکلچر یونیورسٹی میں 16 جون کو ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد کانگریس حکومت نے گزشتہ 18 ماہ میں کسانوں پر 1 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیا، جس میں قرض معافی اور خریداری بھی شامل ہے۔ تقریب میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے یہ بھی کہا کہ آج ہم کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ریٹائرڈ ملازمین کو ریٹائرمنٹ کا فائدہ دینا مشکل ہو چکا ہے اور کالج طلباء کی فیس کی ادائیگی تک مشکل ہو چکی ہے۔ ملک کے 73% ATM کی ایک کیسٹ سے 1200 روپے کے نوٹ نکلنے شروع ہو چکے ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے عاملوں کی پریشانیوں کے مد نظر ATM میں اب 100 اور 200 روپے کے نوٹوں کی تعداد بڑھانے کے لیے 30 دسمبر 2025 تک کی گائیڈ لائن دی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ مقررہ تاریخ سے قبل ملک کے 75% ATM سے 100 200 روپے کے نوٹ نکلنے چاہیے۔ اب RBI کے فیصلے کا اثر مارکیٹ میں نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ بٹلہ ہاؤس میں DDA کی مجوزہ انہدامی کارروائی معاملے میں دہلی ہائی کورٹ نے 1 درجن سے زائد عرضی گزاروں کو بڑی راحت دی۔ ہائی کورٹ نے مختلف عرضی گزاروں کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے DDA کو نوٹس جاری کیا ہے، مجوزہ انہدامی کارروائی پر روک لگا دی۔ اگلے ماہ 10 جولائی کو ہائی کورٹ تمام عرضیوں پر سماعت کرے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل تقریباً 15 عرضی گزاروں کو انہدامی کارروائی سے راحت مل چکی ہے۔ کانگریس رہنما سریندر راجپوت نے ایران کی صورتحال پر مرکزی حکومت کی جانب سے جاری ایڈوائزری کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں
حکومت کا کام اپنے شہریوں کو بچانا ہونا چاہیے، نہ کہ محض ایڈوائزری جاری کر دینا۔ راجپوت نے کہا کہ حکومت ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کرے، جبکہ اسے چاہیے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے ہندوستانی شہریوں کو محفوظ نکالنے کی کوشش کرے۔ گزشتہ دنوں احمد آباد میں پیش آئے خوفناک طیارہ حادثے کے بعد آج احمد آباد سے لندن کے لیے روانہ ہونے والی ایئر انڈیا کی پہلی فلائٹ ٹیکنیکی خامی کی وجہ سے رد کر دی۔ طیارہ حادثے میں وہ احمد آباد سے لندن کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن پرواز کے چند منٹوں بعد ہی تباہی کی زد میں آ گیا۔ اس حادثے میں تقریباً 275 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ مہلوکین میں سے 135 کی شناخت ہوئی ہے ڈی این اے کے ذریعے سے۔ بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی نے ایک بار پھر ذات پر مبنی مردم شماری کے مسئلے پر مرکز کو نشانہ بنایا اور زور دے کر کے کہا کہ یہ عمل ملک و عوامی مفاد سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس وقت پر اور دیانتداری سے مکمل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے بات منگل کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان کے ذریعے کہی۔ احمد آباد میں پیش آئے خوفناک طیارہ حادثے کے 5 دن بعد اب تک 135 ہلاک شدگان کی شناخت ڈی این اے جانچ کے ذریعے ہو چکی ہے، جن میں سے 101 لاشیں ان کے اہل خانہ کی سپرد کر دی گئی۔ حکام نے منگل کے روز بتایا کہ اس دل دہلا دینے والے سانحے میں مجموعی طور پر 270 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کوچی سے دہلی جا رہی انڈیگو ایئر لائنز کی ایک پرواز کو اس وقت ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب دوران پرواز بم کی دھمکی ملی۔ نیوز پورٹل کی ایک رپورٹ کے مطابق سیکورٹی ایجنسیوں کی بروقت کارروائی و الرٹ رہنے کے سبب فلائٹ نمبر کی واضح شناخت کے بعد طے شدہ حفاظتی پروٹوکول کے تحت طیارے کو فوری طور پر ناگپور ایئرپورٹ کی طرف سے موڑ دیا گیا تھا۔ دہلی کانگریس میں صدر دیویندر یادو نے پیر کو پارٹی لیڈران کے ساتھ کالکاجی حلقہ اسمبلی کے گووند پوری میں بلڈوزر کارروائی کے بعد بے گھر ہوئے لوگوں سے ملاقات کی۔ دراصل ڈی ڈی اے نے مبینہ طور پر 350 سے زائد ناجائز مکانوں کو منہدم کر دیا، جنہوں نے اس کارروائی میں بے گھر ہوئے لوگوں کو یقین دلایا کہ کانگریس ان کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ یہ غلطی سے ملک بدری کے ڈرامائی انداز میں 4 ہندوستانی شہریوں کو 3 مرشد آباد ضلع سے اور ایک مغربی بنگال کے بردمان سے تھے کو ہندوستانی حکام کی جانب سے ان کی شہریت ثابت کرنے کے بعد بنگلہ دیش سے واپس بھیج دیا ہے۔ مرشد آباد ڈسٹرکٹ پولیس نے بارڈر سیکورٹی فورس اور بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر ان افراد کو واپس لانے کے لیے آپریشن کی قیادت کی۔ حکام نے اتوار کو اس بات کی تصدیق کی ہے۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار عامر خان نے 2014 میں ریلیز ہونے والی فلم پی کے پر مذہب مخالف ہونے اور وجوہات کو فروغ دینے کے الزامات کو ایک بار پھر سختی سے مسترد کر دیا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مجھے مسلمان ہونے اور ہندوستانی ہونے پر فخر ہے۔ انہوں نے الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں، ہم تمام مذاہب اور مذہبی لوگوں کا احترام کرتے ہیں۔ اس فلم کا صرف ایک پیغام تھا، ہمیں ان لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو مذہب کا استعمال کر کے عام لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر مذہب میں موجود ہیں۔ سعودی عرب سمیت مسلم ممالک ایران کی حمایت میں سامنے آ چکے۔ اسلامی دنیا نے ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے خطے کے لیے خطرناک قرار دیا، جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے سے باز رہنے کی اپیل کی۔ مشرق وسطیٰ سمیت دنیا بھر کی 22 مسلم ملکوں نے ایک مشترکہ بیان میں اسرائیلی کارروائیوں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ کشیدگی جاری رہی تو پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ اسرائیل نے ایک بار پھر ایران کی دارالحکومت تہران پر میزائل سے حملہ کی۔ اس بار اسرائیلی فوج نے ایران کے سرکاری ٹی وی چینل کی عمارت کو نشانہ بنایا۔ جب آئی ڈی ایف کا میزائل عمارت پر گرا تو نیوز اینکر نیوز بلیٹن پڑھ رہی تھی، جس کے بعد اسٹوڈیو میں افراتفری مچ گئی۔ نیوز اینکر بھی اپنی سیٹ چھوڑ کر جاتی ہوئی دکھائی دی۔ اس حملے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے G7 چوٹی کانفرنس چھوڑنے کی خبروں کے درمیان ایک بڑا بیان جاری۔ انہوں نے اپنے میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کی شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے میکرون کو غلط طریقے سے کہا کہ میں کینیڈا میں ہو رہی G7 چوٹی کانفرنس اسرائیل ایران کے درمیان جنگ بندی پر کام کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی لوٹ رہا ہوں۔ 2024 کے شروع سے ہی جوہری طاقت والے ممالک نے اپنے جوہری یعنی نیوکلیائی اسلحوں کو مزید بہتر بنانے کی سمت میں تیزی سے قدم بڑھانا شروع کر، اور ان کوششوں کے سبب کئی ممالک فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ جوہری طاقت رکھنے والے ممالک نے نہ صرف پرانے اسلحوں کو اپ گریڈ کیا ہے بلکہ نئی اور زیادہ خطرناک جوہری ٹیکنیکوں کو بھی اپنی فوجی طاقت میں شامل کیا ہے۔ عبرانی اخبار ہارٹس نے انکشاف کیا ہے کہ قابض اسرائیلی باشندوں کی ایک نئی کشیدگی سامنے آئی، جس کے تحت سینکڑوں افراد اسرائیل چھوڑ کر قبرص کی جانب رخ کر رہے ہیں۔ یہ افراد پرائیویٹ کشتیوں کے ذریعے اسرائیلی بندرگاہوں جیسے ہرٹیزیلیا، حیفا اور اسقلان سے خفیہ انداز میں روانہ ہو رہے ہیں۔ سفر نہ صرف مکمل رازداری میں کیا جا رہا ہے بلکہ اس پر ہزاروں شیکل خرچ ہو رہے ہیں۔ اخبارات کے مطابق سوشل میڈیا پربند گروپوں کے ذریعے ان بحری سفرات کا اہتمام کیا جائے۔ ان گروپوں میں شامل ہونے والے قابضین
اپنی شناخت کو خفیہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے سفر کسی آرام یا تفریح کی غرض سے نہیں بلکہ مجبوری اور شدید خوف کی کیفیت میں کیا جا۔ بعض افراد نے اعتراف بھی کیا وہ ایرانی میزائلوں کے خطرے سے جان بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ قابض اسرائیلی ریاست کی طرف سے فلسطینی قوم کے خلاف جاری بدترین نسل کشی جنگ نے نہ صرف جسموں کو نشانہ بنایا بلکہ علم و قلم کی شمعیں بھی بجھاتی نظر آ رہی ہیں۔ فلسطینی وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے خونی و دل دہلا دینے والی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ قابض اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں جاری درندگی کے نتیجے میں اب تک 16,607 فلسطینی طلبہ شہید ہو چکے ہیں جبکہ 26,271 طلبہ زخمی ہوئے ہیں۔ قابض ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں نے اور ان کی فوج نے امداد کے لیے بلا کر فلسطینیوں کو وحشیانہ قتل عام کر ڈالا ہے۔ 50 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، 200 سے زیادہ زخمی۔ قابض اسرائیل نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں انسانیت کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے بھوکے ننگے پیاسے لوگوں پر بم برسائے ہیں اور درندگی کی انتہا کر دیا ہے ان شیطانی چیلوں نے اور جہنمی درندوں نے۔ منگل کی صبح قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوبی علاقے خان یونس میں انسانی امداد کے منتظر بھوکے پیاسے شہر پر اندھادھند فائرنگ کر کے کم از کم 50 فلسطینیوں کو شہید اور 200 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا تھا۔ قابض اسرائیلی فوج نے پیر کے روز اپنے 98ویں فوجی بریگیڈ کو غزہ کی پٹی سے واپس بلا لیا۔ اس انخلا کے بعد اب غزہ میں قابض فوج کی صرف 4 بریگیڈ موجود رہ گئی ہیں جبکہ ایران کے خلاف جمعہ سے جاری جارحیت کے تناظر میں مغربی کنارے میں فوجی نفری میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس دوران تاحال بریگیڈ کو مغربی کنارے میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔